الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے پر قائم ہیں اور اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس نے ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ اہبطوا جمیعا، اس جنت سے اتر کر زمین پہ چلے جائیے، آپ کا مسکن، آپ کا ٹھکانہ، آپ کے رہنے کی جگہ ہم نے زمین کو بنایا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے ہدایت کا ایک بے مثال سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور جو اس سلسلے کی کڑی بنے گا اس زنجیر کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لے گا، اور اس مضبوطی کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی اختیار کرے گا، تو ایسا شخص ہماری جنتوں کا وارث بنے گا۔ اور جو شخص انکار کا راستہ اپنائے گا، نولیہ ما تولی، وہ جس طرف پھرنا چاہے گا ہم اس کو پھیرتے چلے جائیں گے، ونصلہ جہنم، اور آخر کار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا۔ جب ایسی کنڈیشن اور ایسے وعدے کیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اس سلسلے کی پہلی کڑی ہیں، اور اس کا اختتام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ساری زندگی بھی ہم اگر ان کے مناقب اور ان کے فضائل بیان کرتے رہیں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے جزیرہ عرب میں پھیلایا، اور جس قوم کی طرف اس دعوت کو رکھا گیا تھا دنیا کی نظروں میں اس قوم کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے اس قوم کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کو ہدایت سے فیضیاب کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو، اپنی عادات کو، اپنی سیرت کو اور اپنی صورت کو ان کے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں کفار بھی آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جن کا ساری زندگی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی احتیاط رکھی ہے۔ اس کے بعد جس موضوع کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے، سیرت النبی احمد مرسل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کروڑوں برکتیں اور رحمتیں ہوں، ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں اور بے بہا درود و سلام ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر جیتا جاگتا ہے، جو سکون کا متلاشی ہے، جو اس بات کی طرف آنا چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی میں سکون لے آؤں، اس کو چاہیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کی زندگی میں اس کے لیے اسوہ حسنہ رکھ دیا جائے اور اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو، برکات کی برکھا ہو، اور وہ ساری زندگی سکون اور چین کے ساتھ رہتا رہے، تو ایسا شخص جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں روز آخرت میں اللہ رب العزت کے پاس جاؤں گا، اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا لے۔ اور اس نمونے کو، اس آئیڈیل لائف کو، اس پیٹرن کو جب ہم نے لینا ہے تو اس کو لینے سے پہلے کچھ ایسے اسباق ہیں، کچھ ایسے مقاصد ہیں،
جو میرے اور آپ کے مد نظر رہنے چاہیے، اور ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تقریباً 15 کے قریب ایسے مقاصد ذکر کرنے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا مقصد میرا اور آپ کا سیرت نبوی کے حوالے سے کہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات ذہن میں رکھ کر مطالعہ کریں کہ میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آپ پر نازل ہوا آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اپنا عمل رکھا ہے، اور اسی بنیاد پر آج یہ اعمال کا ایک لامتناہی سلسلہ، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن احادیث کا ایک بے بہا ذخیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملنے والے اسباق یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کا اولین تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبوں میں ہم کام کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، میرا تعلق مزدور طبقے سے ہو، اپر کلاس سے ہو، لوور کلاس سے ہو، مڈل کلاس سے ہو، میں تاجر ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں سیلز مین ہوں، میں کچھ بھی کرتا ہوں، میں شاپ کیپر ہی کیوں نہیں ہوں، میں کسی بھی جگہ پر ہوں تو میرے سامنے ہمہ وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ چشمے تصور میں مجھے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک تاجر کے روپ میں کیسے ہیں، ایک باپ کے انداز میں آپ کے کیا رویے ہیں، اور اسی طرح سے جب آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ کے انداز کیا ہیں، اور جب آپ ایک خامند ہیں تو اس وقت آپ کے رویوں کو کیسے دیکھا جائے گا، اور جب آپ اپنے دوست احباب میں ہیں تو کیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاملات کر رہے ہیں۔ تو زندگی کے جتنے بھی ایسے کام ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کو، آپ کی بات کو اور آپ کی سنت کو، آپ کے قول کو اور فعل کو ہم نے وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ہم جس موضوع کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ مت سمجھیے کہ اس کے اندر کچھ اجر نہیں، بلکہ اس موضوع کے اندر، اس ذکر کے اندر اور اس بات کے اندر، ذکر رسول کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم اس بات کا تقاضا کرتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر بے شمار برکھیں نازل کی جائیں، اور تم سارے کے سارے اس کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ۔ اگر تیرا یہ دل کرتا ہے کہ رب تعالی، رب رحمان عرش عظیم کرے، تیری محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن رب کی طرف سے کی گئی محبت وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ رب فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ کا اولین فریضہ ہے۔ جب تک آپ اس کو دلیل نہیں لے لیتے، آپ کا عقیدہ درست ہے، یہ بات مد نظر رکھیے گا، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے جیسے آپ کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہم نوالا لوگ بن جائیں، اور آپ اپنے عقیدے کا پرچار بھی کرتے ہیں، لیکن میرا بھائی اس عقیدے کا کیا کرنا جس عقیدے نے آپ کو نہیں بدلا، لوگ کیسے بدلیں گے؟ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی عزائم اور واقعات سے بھری پڑی ہے، جو اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے پیٹ پر دو پتھر ہی کیوں نہ باندھے ہوئے ہوں، لیکن دل کا جو سکون ہوتا ہے وہ دین پر چلنے سے ہی ملتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ملتا ہے۔ پانچویں نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہر کوئی نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی خاص طور پہ دعوت کا کام کرنے کے لیے، جو لوگ اس دنیا کے اندر کھڑے ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات آزمائشوں سے نمٹنے کے لیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل طائف کا سفر ہے، حدیبیہ کا سفر ہے، جس میں ہم انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے کہ کیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔
اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے عقیدے میں مضبوطی، ایمان میں پختگی، اخلاق، تفسیر، حدیث، فقہ، ساری چیزیں بندے کے نصیبے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت رسول پر صحیح طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ عرب کے ابتدائی حالات پر نظر دوڑائیں گے، جس میں عرب کی تاریخ، اس میں بسنے والی پہلی اقوام اور بعد میں ہونے والے حالات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ہم اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سنت رسول پر، سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔